ہیلو جی گائز، السلام علیکم۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ استغفار کے تعلق سے ہے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اللہ والے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو اس پریشانی کا حل بتاتے تھے۔ ایک دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا، حضور تنگی ہے، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور تیسرا شخص آیا اور کہنے لگا، حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ پھر چوتھا شخص آیا اور کہنے لگا، حضور میرے باغ کی فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اب آپ ذرا غور کریں، 4 لوگ آئے، چاروں کے مسئلے الگ الگ ہیں، لیکن چاروں کے مسئلے کا حل صرف استغفار ہے، کیونکہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو سب پریشانیوں کا حل ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے فرمایا، حضور یہ 4 بندے آپ کی خدمت میں آئے اور چاروں بھی اپنی اپنی الگ الگ پریشانیاں لے کر آئے، لیکن آپ نے چاروں کو بھی ان کا حل صرف استغفار میں بتایا ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح پارہ نمبر 29 کی آیت تلاوت فرمائی، جس کے معنی یہ ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اگر اولاد کا مسئلہ ہے، بارش کا مسئلہ ہے یا پھر پیسوں کی کمی ہے تو ہم کو استغفار کثرت سے کرنا چاہیے۔ استغفار کے معنی ہے کہ اپنے کو گناہوں پر شرمندہ ہونا اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنا اور آئندہ وہ گناہ نہیں کرنے کا عزم کرنا۔ استغفار صرف پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ استغفار کے معنی کو سمجھنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہوگی دل سے۔ جب ہم اللہ سے دل سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا۔ اللہ کو بندے کی معافی بہت پسند ہے۔ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہیں، لکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں جب اس نے بیٹھ کر سوچا تو اس کو اپنے گناہوں پر بہت شرمندہ ہوا اور اللہ سے 3 مرتبہ کہا، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک، اللہم غفرانک۔ اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش، اے اللہ تیری بخشش۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بہت جوش میں آ گئی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی اور اس کی بخشش کر دی۔ دیکھو، جب ہم لوگ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسی بخشش کر دیتا۔ جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا اور ہمارے پورے گناہ معاف کر دیتا۔ اگر آپ لوگ اپنی غریبی سے پریشان ہیں تو استغفار کریں، اللہ اپنے حکم سے آپ کی غریبی ضرور دور کرے گا۔ اگر آپ کسی غم میں مبتلا ہے تو کثرت سے استغفار کیجیے، اللہ آپ کے حالات بہت بہتر کر دے گا۔ ہم لوگ اپنی پریشانی کو لے کر سب کے دربار میں جاتے، لیکن اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ہمارے حالات بدل دے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اللہ حافظ۔